اس وقت پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر ایک جانب یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہے. لوگوں کے مائنڈ سیٹ بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کو یہ یقین کروایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہے. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم والے بھی آئے نواز شریف کے پاس, جی ہم نے آپ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, ہم نے آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ آپ تو پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہیں. اور بھی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف وزیر اعظم ہے, اس کے ساتھ جو ڈیل کرنی ہے کر لو. لیکن سچویشن کیا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, اور سچویشن یہ ہے کہ ریپبلک پالیسی نے 10 مہینے تک سروے کیا ہے. 10 مہینے تک انہوں نے سروے کیا ہے, جنوری سے اکتوبر تک, اور اس سروے کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ بالکل فیک سروے نہیں ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ایجنسی سے آپ آ کر اس سروے کی کنفرمیشن کروا لیجئے, ایک ٹکے کی اس کے اندر 2 نمبری نہیں ہے, اور اس کے اوپر پوری دنیا کو بھروسہ بھی ہے. تو اس سروے کے اندر 81% لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم وہ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ صرف 9 یا 10 یا 12% جو ہے وہ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم نواز شریف کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. تو سچویشن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی 80% عوام کہتی ہے ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے, اور ہوائی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں کو کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کا اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے. تو آپ آ کے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیجئے, آپ آ کے اس کے ساتھ ڈیل کر لیجئے, آپ آ کے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے. اب یہ سچویشن جو ہے یہ نواز شریف کے لیے بڑی پریشان کن بن چکی ہے, بڑی ڈسٹربنگ بن چکی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی سامنے آئی ہیں, 2-3 خبریں بڑی اہم ہیں جو آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور ان خبروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نواز شریف جو ہے بالکل ہی تتر بتر ہو گیا ہے. نون لیگ بالکل ہی ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے ہیں. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اب ان کو ٹینشن ہو گئی ہے کہ جی اب تو ہمارے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی, جو وعدے کیے گئے تھے, وہ سارے تو پورے کیے جا رہے ہیں. میڈیا کے اوپر ہمیں بھرپور کوریج دی جا رہی ہے, ہمیں جلسوں کی اجازت دی جا رہی ہے, ہمیں جلوسوں کی اجازت دی جا رہی ہے, ہمیں ریلیاں نکالنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ہمارے کارکن کھلا سڑکوں پر پھر رہے ہیں, ریلیاں نکال رہے ہیں, جھنڈے لہرا رہے ہیں. ہماری جو جتنی بھی اہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی اہم رہنما ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر انٹرویوز دے رہے ہیں, ٹاک شوز میں آ کر بیٹھ رہے ہیں. ان کو کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے. جو کیسز سے وہ سارے ختم کر دیے گئے ہیں, جو 2 نمبریاں تھیں ان کو چھپا دیا گیا ہے, جو نیب تھا اس کو بھی کھٹے لائن لگا دیا گیا ہے. یہ سب کچھ جو ڈیل تھی یہ ڈیل ان کے ساتھ پوری کی جا رہی ہے. ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے ان کے لیے, ان کو جلسے کرنے کی اجازت دی گئی ہے, ان کو جلوس کرنے کی اجازت دی گئی ہے. مگر سچویشن یہ ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سے وہ ایک بندہ نہیں نکل رہا, اس بندے کی پارٹی نہیں نکل رہی, اس بندے کا نظریہ نہیں نکل رہا, اس بندے کی سوچ نہیں نکل رہی, اس بندے کی جو باتیں تھی وہ پاکستانی قوم بھلانے کے اوپر رضامند نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک جانب ایک اعلان کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے, اور دوسری جانب گراؤنڈ ریالٹی سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے اندر 81% جو آبادی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اب یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اور پھر نواز شریف اور نون لیگ کے حوالے سے کچھ اور جو باتیں سامنے آئی ہیں بڑی دھچکے دار, ان کو جو اور دھچکے لگے ہیں جمعے والے دن. جمعے کا جو دن ہے وہ عمران خان کو آپ کو پتہ ہے بڑا راز ہے الحمدللہ, اور نون لیگ کے لیے قیامت بن کے آتا ہے. تو یہ 2-3 خبریں جو سامنے آئی ہیں ان کی میں آپ کو ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں, اور بڑی دلچسپ ہیں یہ بڑی دلچسپ ہیں. یعنی کہ ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نون لیگ جو ہے دیوار سے لگے, نون لیگ کی کہانی ختم, بائے بائے گڈ بائے ٹاٹا اللہ حافظ, بس ٹھپ ہو گئی. تو اب میں ان کی تفصیلات آپ کو دینے جا رہا ہوں, مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جیسے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہتے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس. دوستو اب جو سب سے پہلی اور اہم ترین بات ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف نے اگر اگلا وزیر اعظم بننا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس کے پاس 172 سیٹیں ہوں, اور الیکشن میں بھی جانا پڑے گا اس کو, اور الیکشن لڑنا بھی پڑے گا اس کو, اور کمپین بھی کرنی پڑے گی, جلسے بھی کرنے پڑیں گے, لوگوں کو روٹیاں بھی کھلانی پڑیں گی, یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. نواز شریف اس کے علاوہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے, اس کو اتحاد بھی کرنے پڑیں گے. ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے, باپ کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو خیر منانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خواب ہے کہ ان کا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف کے بجائے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم آصف علی زرداری کا بیٹا بلاول زرداری ہو. تو ان کے ساتھ تو یہ اتحاد کر نہیں سکتے ہیں, نہ کر رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ جن کو یہ بلا رہے ہیں, جن کے ساتھ یہ اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب وہاں سے بڑی دلچسپ خبریں سامنے آ رہی ہیں. وہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی 81% عمران خان کی مقبولیت ہے, آپ کس طرح سے خود وزیر اعظم بنیں گے, آپ تو ہماری عزت بھی خاک میں ملا دیں گے اگر تھوڑی بہت ہماری عزت باقی ہے تو. بہرحال یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور 172 سیٹیں جو ہیں وہ نواز شریف نے لینی ہے. اس کے علاوہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب جو پہلی خبر سامنے آئی ہے ناظرین گرامی وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا, اب اس کے اندر کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں. اس اجلاس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی جو مشکلات ہیں اس کے وہ بڑھائی جا رہی ہیں, اور ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بلکہ ہمارے لیے تو پلینگ فیلڈ جو ہے, لیول تو بڑی دور, جو پلینگ فیلڈ ہے اب اس کو بھی مشکل تر بنایا جا رہا ہے. اور یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ناظرین گرامی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائیاں ہیں, الیکشن کی ڈیٹ آنے کے باوجود بھی وہ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں. مختلف علاقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے اوپر جھوٹے کیسز کیے جا رہے ہیں, ان کو جعلی کیسز کے اندر جیلوں کے اندر بھیجا جا رہا ہے.
نہ یہ ریلیاں نکال سکتے ہیں، نہ یہ جلوس نکال سکتے ہیں، نہ ان کے جو قیدی سیاسی قیدی ہیں ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا ہے، نہ ان کی عدالتوں کے اندر کوئی زیادہ سنوائی ہو رہی ہے۔ تو ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے، جو ان کی جو بات ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ مسالم کا جو نشانہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ خواتین جو کارکنان جیلوں کے اندر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ ہم عدلیہ کے اوپر جو ہے حملے کرنا شروع کر چکی ہے۔ فرح گوگی اور فواد چودھری کے جو کیسز ہیں وہ کھول لیے گئے ہیں، اور فرح گوگی کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ عمران خان کی فرنٹ مین تھی، یہ عمران خان کی سب سے زیادہ قریبی تھی، یہ عمران خان کی سب سے زیادہ چاہنے والی تھی، تو اس کو پکڑا جائے، اس نے کرپشن کی ہے۔ حالانکہ فرح گوگی جو عمران خان کی اہلیہ کی بھی دوست تھی، اس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی فرنٹ مین تھی، اور وہ جو حسین نواز اور حسن نواز تھے جو رات کو سوتے تھے اور صبح ان کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں اربوں روپیہ آیا پڑا ہوتا تھا، اس کے جواب دے نون لیگ والے، ان کا باپ چاچا نہیں تھا، ان کی بہن ان کا جواب دے ان کی جواب دے نہیں تھی۔ فرح گوگی کا جواب دے عمران خان ہے جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے قریبی، لیکن ان بھائیوں کی جنہوں نے لٹیرے ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کے پاکستان کے عوام کی لوٹ مار کی جو دولت ہے اس سے انہوں نے اپنے وہاں پر پراپرٹیز اور وہ بزنس ٹائکون بن گئے ہیں، تو ان کے جواب دے نواز شریف نہیں ہے، اس کے بیٹی ہیں لیکن وہ جواب دے نہیں ہے۔ سلمان کا بیٹا ہے شہباز شریف کا، لیکن وہ اس کا جواب دے نہیں ہے، اس کی دولت کا جواب دے نہیں ہے۔ شہباز شریف اپنی اہلیہ کی دولت کا جواب دے نہیں ہے، اور یہاں پر جو فرح گوگی ہے وہ عمران خان کی جواب دے اور عمران خان فرح گوگی کا جواب دے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر تماشا کیا چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی بات ہے ناظرین گرامی وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے، اور وہ لوگ وہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کو پھیلایا جائے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لوگ گر پڑیں گے نواز شریف کے اوپر کہ جی نواز شریف وزیر اعظم بننا جا رہا ہے، ہمیں ٹکٹ دو، ہمیں ٹکٹ دو، ہمیں ٹکٹ دو۔ شور مچ جائے گا، غلغلہ مچ جائے گا، پاگل ہو جائے گی عوام، کملی ہو جائے گی دنیا، ہمارا نواز شریف کے لیے ٹوٹ پڑے گی، عمران خان کو بھول جائیں گے، عمران خان کو ریجیکٹ کر دیں گے، عمران خان کو بالکل اس کا ستیہ ناش کر دیں گے، اس کی پارٹی کا۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا نون لیگ کا کہ ایسا ہو جائے گا، اور انہوں نے بڑے پتے کھیلے بھی ہیں، بڑی سازشیں کی بھی ہیں، بڑی کوششیں کی بھی ہیں۔ دیکھیں ابھی بھی ایک جانب جتنی نون لیگ کو کھلی اجازت ملی ہوئی ہے اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندیاں ہیں، جتنا نون لیگ کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دی جا رہی ہے اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جتنا نون لیگ کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، سزائیں معاف کی جا رہی ہیں، اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں پہ کیسز بھی کیے جا رہے ہیں، ان کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت تک کی یہ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر جو نون لیگ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جو نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، جو شہباز شریف کا بی پی آسمان میں پہنچ گیا ہے، جو نواز شریف کی اور شہباز شریف کی جو کمر کا درد ہے اس کے اندر اضافے کا سبب بنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی نون لیگ کی ٹکٹ لینے پہ کوئی راضی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے سب سے بڑی اور سب سے چونکا دینے والی بات، بڑی اور چونکا دینے والی خبر کہ نواز شریف کا کوئی ٹکٹ لیتا نظر نہیں آ رہا، نون لیگ کا کوئی ٹکٹ لیتا نظر نہیں آ رہا، اور سچویشن بڑی گمبھیر ہو گئی ہے، نون لیگ کے لیے بڑی پریشان کن ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی 2 لاکھ روپے آپ دیں ٹکٹ کے لیے، آپ کو ہم جو قومی اسمبلی ہے اس کا ٹکٹ دیں گے، 1 لاکھ کے اندر ہم آپ کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو 1-2 لاکھ بھرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لے رہے ہیں۔ ان کے اپنے رہنما دیکھیں، ان کے جو اپنے رہنما اہم ترین رہنما ہیں وہ تو ہیں، ان کو وہ 8-10 ہیں۔ اب ان 8-10 کو تو پورے ملک میں نہیں لڑا سکتے، کے پی میں بھی لڑوانا ہے، بلوچستان میں بھی لڑوانا ہے، سندھ میں بھی لڑوانا ہے، پنجاب میں بھی لڑوانا ہے۔ ان کے ساتھ ان سے تو پنجاب کے ٹکٹ پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹکٹ دینے کی جو ڈیٹ تھی اس کی 10 دن کی توسیع کی ہے، اور پھر جو اس کا بہانہ بنایا ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ ان کے مائنڈ سیٹ کتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں۔ اب یہ سنیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ٹکٹیں ہیں ان کا جو ہم نے 10 دن کا مزید ڈیٹ دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایک تو جزوی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور پھر بینک کے اندر تعطیلات ہیں، تو لوگ 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ نکلوا نہیں سک رہے ہیں، تو پھر وہ آ نہیں پائے ہیں، اس لیے ہم نے 10 دن کی اور ڈیٹ دے دی کہ جی آپ آئیے اور آپ آ کے اپنی جو ٹکٹ ہے وہ حاصل کیجیے اور پیسے دیجیے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو کون سا جزوی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ سکولوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، سکولوں میں ان کے امیدوار پڑھتے ہیں، سکولوں میں ان کے آنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایس پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مائنڈ پڑھے لکھے نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، اب آگے ناظرین گرامی یہ ہے کہ 14 مئی کو جو الیکشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا الیکشن ہونا تھا تو اس الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئیے جلدی جلدی ٹکٹ لے لیجئے نون لیگ سے۔ کسی نے ٹکٹ نہیں لیا تھا، بیٹھ گئے تھے، منہ دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کا، اب ہم کیا کریں، وہ تو پھر ان کی قسمت اچھی تھی کہ پھر الیکشن نہیں ہوا تھا۔ اب یہ جو دوبارہ درخواستیں دے رہے ہیں اور یہ دوبارہ جو درخواستیں کر رہے ہیں تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جو 14 مئی کے الیکشن ہونے تھے ان میں احسن اقبال اور مریم اورنگزیب جو تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھی، ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی جس نے آ
کر ہم سے ٹکٹ لینے آ کر لے لو ورنہ دن ختم ہونے والے ہیں, ہم توسیع کر رہے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے توسیع کی تھی اور ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی بھی نہیں بچا تھا. تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اب ان کے, اب یہ میڈیا کے اوپر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا آ کر ٹکٹ لے لو, تو ان کے یہ حالات جو ہیں یہ ان کو آنے والے وقت کے اندر بڑا خراب کریں گے. اور جو ایم کیو ایم ہے اب اس سے بھی دوبارہ سے سوچنا شروع کر دیا کہ یار ان کو اپنے بندے مل نہیں رہے ہیں, ہماری جو تھوڑی بہت عزت کراچی میں سندھ میں ہے وہ بھی ساری کھڈے لائن لگ جائے گی. تو اب وہ بھی بیک فٹ پہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جو باپ پارٹی ہے جو ان کے ساتھ پہلے ساتھ کھڑے ہونے کا بات اشارہ دے رہی تھی, بات کر رہی تھی, اب انہوں نے بھی انکار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. جن کو اپنے امیدوار نہیں مل رہے ہیں وہ ہمیں کیا سپورٹ کریں گے یا وہ ہمیں کیا جتوائیں گے. تو نواز شریف کے جو وزیر اعظم بننے کا خواب ہے, یقین جانی کہ وہ دیوانے کا خواب ہے اور وہ کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا.